سکندر نے سوچا کہ میرا باپ ایک چھوٹے سے دیہات کا بادشاہ ہے، میں نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے۔ پھر اس نے پلان کیا اور 16 سال کی عمر میں وہ اپنے گھر سے نکلا دنیا فتح کرنے۔ کتنی عمر میں؟ صرف 16 سال کی عمر میں۔ 16 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ داڑھی بھی نہیں نکلتی 16 سال کی عمر میں وہ دنیا فتح کرنے نکلا، اور صرف 32 سال کی عمر میں، یعنی اس نے صرف 16 سال کے بعد 32 سال کی عمر میں اس نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر لی۔ 32 سال۔ آج امریکہ جیسا ملک بھی سپر پاور ہو کر 4 ملکوں کو 16 سال کی مدت میں اپنا نہیں کر پا رہا۔ اتنا پاور ہونے کے بعد وہ ایک بندہ گھوڑوں کے دور میں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی بات ہے، یہ قبل مسیح کا بندہ ہے جسے سکندر کہا جاتا ہے۔ 16 سال کی قلیل مدت میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح کی، اور 32 سال 8 مہینے کی عمر میں وہ فتح کرتے کرتے ممالک بابل کے مقام پر پہنچا، اور اس کو ٹائیفائڈ کا مرض ہو گیا۔ اور جب اس کو ٹائیفائڈ کا مرض ہوا تو وہ اپنے دوستوں کو وصیت کرنے لگا کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، سو جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے ہاتھوں کو جنازے کے باہر کر دینا۔ لوگوں نے کہا کہ تو اتنی جلدی نہیں مرے گا، تو ابھی جوان ہے۔ ہم کہتے نا میں تو ابھی جوان ہوں، مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ موت بوڑھوں کے لیے خاص نہیں ہے، موت کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ موت بچوں کو بھی آ سکتی ہے، موت لڑکپن میں بھی آ سکتی ہے، موت جوانی میں بھی آ سکتی ہے، اور بڑھاپے میں تو آتی ہی آتی ہے۔ کس دن کا انتظار ہے؟ کل کا، پل کی خبر نہیں ہے۔ سوچو اگر کسی لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اسی وقت موت آگی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سن رہے تھے، اسی وقت موت آگی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ زنا کے اڈے پر پہنچے تھے اور وہیں موت آگئی، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ فلم دیکھ رہے تھے، اسی حالت میں موت آگئی، اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اور میرے نبی نے فرمایا، سچے سچے غیب داں نبی نے فرمایا کہ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھے گا۔ کبھی سوچا گانے سنتے سنتے مروں گا تو کہیں ایسا تو نہیں کہ گانے سنتے سنتے اٹھوں گا؟ حجام کی کرسی پہ بیٹھ کر داڑھی بڑھا کر گٹروں میں پھینکنے والوں، کبھی سوچا موت کی کوئی گارنٹی ہے؟ حجام تمہارے چہرے پہ بسترا چلا رہا ہوگا اور اسی وقت تو بتائی، اللہ کو کیا جواب؟ میرے نبی کی احتیاط تو یہ تھی، احتیاط یہ تھی، احتیاط کہ تالاب کے کنارے استنجا کر رہے ہیں اور تالاب صرف 2 قدم پر ہے، ڈھیلا استعمال کیا، پھر اٹھ کر تالاب پر گئے۔ صحابہ نے پوچھا آقا 2 قدم پر پانی تھا، آپ بغیر ڈھیلا استعمال کیے بھی جا سکتے تھے، آپ نے ڈھیلا استعمال کیوں کیا؟ صرف 2 قدم پہ پانی تھا۔ تعلیم امت کے لیے میرے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پانی 2 قدم پر تھا، 1 قدم اٹھانے پر ہی موت آ جاتی تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر جاتا؟ جو نبی ڈھیلا استعمال کیے بغیر، استنجا کرنے کے بعد ڈھیلا استعمال کیے بغیر 1 قدم اٹھانا پسند نہیں کرتے، آج اسی کی ماننے والی، اس نبی کی ماننے والی قوم ناپاک گھوم رہی ہے۔ کیا منہ لے کر جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اور یاد رکھنا پیشاب کی نجاست اتنی گندی نہیں ہے جتنی گناہ کی نجاست کرتی ہے۔ میری قوم کو کیا ہو گیا؟ میری قوم کے جوانوں کو کیا ہو گیا؟ جب نماز کی دعوت کوئی صاحب دل دیتا ہے تو یہ بہت آسانی سے کہہ دیتے مولانا میں طہارت سے نہیں ہوں۔ اسی دل کے لیے دنیا میں آئے تھے کہ طہارت سے نہیں ہوں۔ مومن اور ناپاک رہے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ مومن اور طہارت سے نہ رہے، ہو کیسے سکتا ہے؟ سن لو، جو ناپاک رہتے ہیں ان کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جو کہتے ہو نا کمانے کے بعد بھی برکت نہیں ہوتی، بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کسی نے کر دیا، کسی نے کر دیا، کسی نے کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، تو نے کیا ہے جو کیا ہے، ذمہ دار تو ہے، اس لیے کہ تو ناپاک پڑا رہتا ہے، تیرے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟
اور جس کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے وہ دبئی کیا بلکہ آسمانوں میں بھی پرواز کر جائے تو بھی اس کے گھر میں برکت نہیں آ سکتی۔ سکندر نے ایک وصیت کی کہ 32 سال 8 مہینے کی عمر کا وہ جوان تھا، اس نے کہا کہ میں مرنے والا ہوں، ٹائیفائڈ کا مرض تھا، کہا اتنے چھوٹے سے مرض میں تو کیسے جائے گا؟ کہا نہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا، اور کہا لیکن مر جاؤں گا تو میرے ہاتھ میرے کفن کے باہر کر دینا تاکہ ہوس پرستوں کو ایک نصیحت مل جائے۔ آدھی سے زیادہ دنیا فتح کرنے والا سکندر جب دنیا سے جا رہا ہے تو ہاتھ خالی لے کر کے جا رہا ہے، ہم کیا لے کر کے جائیں گے؟ دبئی اور سعودی تک جانے والوں مال کے لیے تو اتنا لمبا سفر کرتے ہو، لیکن مال یہی رہ جائے گا، وہ نیکیاں، وہ سجدے، وہ نمازیں جو ہمارے کفن میں جائے گی، اس کے لیے ہم وقت نہیں نکال پا رہے، اس کے لیے ٹائم نہیں نکال پا رہے۔ سن لو، اچھی طرح سن لو، ابھی مولانا اولاد کی بے وفائی کا شکوہ کر رہے تھے، یاد رکھنا لوگ اتنے بے وفا ہیں ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتے، لوگ اتنے بے وفا ہیں ایک بار ماں باپ کو دفن کر دیتے ہیں دوبارہ قبر پر بھی نہیں جاتے۔ کس کے لیے دولت جما رہے ہو؟ ان اولاد کے لیے کہ تم قبر میں عذاب بھوگ دو گے اور وہ تمہاری دولت پر موج کریں گے، تمہاری دولت پر عیش کریں گے؟ میں یہ نہیں کہتا اولاد کے لیے دولت جمع نہ کرو، بالکل کرو، لیکن دوسرے نمبر پہ رکھو، پہلے نمبر پر اپنی آخرت کو رکھو۔ یہ سجدے کفن میں جائیں گے، یہ نیکیاں کفن میں جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہیں آپ کب تک انسان کیا کر سکتا ہے؟ جب تک زندگی ہے تب تک آخرت کی تیاری بھی ہو سکتی ہے اور دنیا کی ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ جس دن روح کا رشتہ اللہ اکبر جسم سے ٹوٹ جائے گا، جس دن روح کا رشتہ جسم سے منقطع ہو جائے گا، اللہ اکبر اس دن ہوگا کیا؟ اللہ اللہ، پھر ہمیں اٹھا کر لوگ غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے اور شہر خموشہ کی طرف لے جائیں گے۔ ہائے ہائے، 4 دکان کو تلاش کر کے کپڑا پسند کرنے والا بندہ جب زندگی کا آخری لباس پہنے گا تو اس وقت وہ اپنی پسند کا لباس بھی نہیں پہن سکے گا۔ تھوڑی دیر اس جلسے میں بیٹھے بیٹھے اپنی موت کا تصور کر لو، اگر میں سمجھوں گا کہ میرا آنا کامیاب ہو گیا، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، تم پر بھی وہ وقت آنے والا ہے، مجھ پر بھی وہ وقت آنے والا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر موت کے وقت کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ بے نمازیوں کو ہوتی ہے۔ بے نمازی کو موت کے وقت اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے، بے نمازیوں پر پیاس اتنی سخت مسلط کی جاتی ہے، اگر 7 سمندروں کا پانی بھی ان کے منہ میں انڈیل دیا جائے بے نمازیوں کے منہ میں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کی پیاس کو بجھا نہیں سکتی۔ کہاں 7 سمندر کی پیاس لگی ہوتی ہے اور رشتہ دار چمچے چمچے سے قطرے ڈال رہے ہوتے ہیں، پیاس بجھتی نہیں اور بڑھتی جاتی ہے۔ اگر فرشتہ دبا نہ لے انسان کو، اگر فرشتہ دبا نہ لے انسان کو تو انسان پاگلوں کی طرح جنگل میں چلاتا اور چیختا پھرے۔ یہ منزل آنی ہے، یہ مقام آنا ہے۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر فجر کی نماز چھوڑنے والوں، کبھی سوچا کہ موت کے وقت جو تکلیف ہے برداشت کے قابل نہیں ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ تو نے موت کو کیسے پایا؟ امام قرطبی لکھتے ہیں موسیٰ تو نے موت کو کیسے پایا؟ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں مولا جیسے دیگچی کے اندر گرم گرم دیگچی جو چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی، اس میں کسی چڑیا کو ڈال دیا جائے، نہ اڑنے دے نہ مرنے دے، اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ وہ چڑیا کیسے پھدکتی ہوگی، کیسے تڑپتی ہوگی گرم دیگچی کے اندر۔ میں نے موت کو ایسے ہی پایا۔ یہ کس کی موت ہے؟ یہ کس کی موت ہے؟ اس نبی کی موت کا ذکر ہو رہا ہے جس نے ملک الموت کو تماچا مار کر اس کی آنکھ باہر کر دی ہے۔ سوچو بے نمازیوں کو موت کے وقت تکلیف کیسی ہوگی، اور میرے آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو سب سے زیادہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، اتنی پیاس مسلط کی جاتی ہے کہ 7 سمندر کا پانی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ یہ تکلیف کوئی کم ہی نہ تھی۔ ایسے میں روح نکلتی ہے اور اس کے بعد پھر
شعر خاموشہ قبر کی منزل ہے، قبر کی منزل، وہاں کا دن بھی یہاں کی رات سے بدتر ہے۔ قبر میں تو دن میں بھی اندھیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی، اور پھر اللہ اکبر، نرم نرم گدوں پر نماز فجر چھوڑنے والوں، دکانوں پہ ظہر چھوڑنے والوں، دوستوں کی محفل میں عصر ترک کرنے والوں، دائیں مٹی بائیں مٹی، آگے مٹی پیچھے مٹی، اوپر مٹی نیچے مٹی، مٹی ہی مٹی، مٹی ہی مٹی، مٹی ہی مٹی، کروٹ بھی بدلنے کی جگہ نہیں ہوتی قبر کے اندر، کروٹ بھی آدمی بدل نہیں سکتا۔ کیا وہ منزل ہے؟ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبر پر جاتے تھے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے روتے روتے آپ کی روح نکل جائے گی۔ حالانکہ میرے آقا نے عثمان غنی کو کہا تھا، عثمان غنی کو، کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرے، تبوک کے موقع پہ کہا تھا، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے تو بھی عثمان جنت میں جائے گا۔ جس کو آقا نے دو مرتبہ جنت بیچی ہے، اس عثمان غنی کا حال یہ ہے کہ قبر پر جاتے ہیں تو روتے ہیں۔ لوگوں نے کہا عثمان آخرت کا ذکر سن کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر آ کر روتے ہو، تو عثمان غنی فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو یہاں کامیاب ہوا وہ آخرت میں کامیاب ہوا، جو یہاں ناکام ہوا وہ آخرت میں ناکام ہو گیا۔ جس کو 2 مرتبہ میرے نبی نے جنت بیچی، اس نے قبر کو دیکھ کر اتنا رویا، جس کی جنت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں، ان کا کیا حال ہے، ان کی کیا کیفیت ہے۔ اور آج کل تو لوگ کہتے ہیں نبی بخشوا لیں گے، نبی بخشوا لیں گے، بے شک میرے نبی بخشوا لیں گے، واللہ میرے نبی بخشوا لیں گے، لیکن آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے۔ وہ لوگ دیوانے تھے، وہ دیوانے تھے جنہوں نے 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی۔ کیا انہیں نیند کا شوق نہ تھا؟ انہیں جسم کے آرام کا شوق نہ تھا؟ وہ غریب نواز جس کا جشن منانے کے لیے آئے ہو، ان کی زندگی میں 97 سال ہے، 97 ایئرز کی ان کی زندگی ہے، آخری کے 70 سال غریب نواز نہ دن کو سوئے نہ رات کو سوئے، صرف عبادت کرتے تھے۔ کسی نے کہا یا معین الدین سوتے کیوں نہیں؟ فرمایا جس کا یار جگتا ہو اس غلام کو سونے کا حق کیا ہے؟ کہاں ہے؟ کہاں ہے ہم کہتے ہیں حضور بخشوا لیں گے، بے شک بخشوا لیں گے، لیکن میری ایک سن لیں، ایک فریاد سن لیں، میری بھی سن لیں، ایک رخ دیکھ کر اترایا نہ کرو۔ آپ کو نہیں پتا قیامت میں حضور بے شک، ارے حضور تو حضور ہے، بڑی شان ہے میرے نبی کی، تو بڑی شان ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے یہاں پرہیزگاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ ایک رخ دیکھا ہے، ہمارا تو کچا بچہ بھی بخشوائے گا، میرے نبی کا فرمان، جو ماں کے پیٹ سے کچا گر گیا وہ بچہ بھی بخشوائے گا۔ ہمارے تو علماء بھی بخشوائیں گے، کسی عالم کو آپ نے وضو کرایا وہ بھی بخشوائے گا، لیکن بخشوانے کے لیے آپ نے رخ ایک دیکھا ہے نا تصویر کا، دوسرا رخ بھی دیکھ لیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، یہ اپنے نبی کا فرمان، صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث، اذان کے وقت گیم کھیلنے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، اس حدیث کو بھی تو ایک حدیث سن کر یا حدیث کا ایک رخ دیکھ کر اترانا نہیں، دوسری حدیث بھی سنو۔ آقا